اب دل پہ ہاتھ رکھو، کلیجے تھامو، اب نواز رسول کی باری ہے۔ امام علی مقام سر پہ امامہ باندھ چکے ہیں، تیاری کر چکے ہیں، نکلنا چاہتے ہیں۔ بے ہوش زین العابدین کو دامن کی ہوا دی جاتی ہے، امام زین العابدین ہوش میں آتے ہیں۔ ابا سارے خیمے خالی ہو گئے، اب جانے دینا اپنے زین العابدین کو۔ نہیں میرے بیٹے، تجھے واسطہ ہے تیرے نانا کا، تیرے دادا کا، تیری دادی کا، تو نے نہیں لڑنا ہے، تو نے نہیں لڑنا ہے۔ شہادت قبول، پروگرام قبول، تمہاری مرادیں بھی قبول۔ مالیگاؤں والو، اللہ تمہاری نسلوں کو آباد رکھے، اللہ تمہیں کبھی کسی غم میں رونا نصیب نہ فرمائے، اللہ کبھی کسی بلا میں مبتلا نہ فرمائے۔ امام زین العابدین کا تم نے نہیں لڑنا، تم نے نہیں لڑنا، اس لیے کہ تم صحیح امام پیدا ہوں گے، تم صحیح حسینی نسل چلے گی۔ پھر میرے امام نے سینے سے لگایا، اور وہ جو علوم تھے، وہ علوم جو رسول اللہ کے سینے سے علی پاک کے سینے میں آئے، علی پاک کے سینے سے حسین پاک کے سینے میں آئے تھے، حسین پاک نے اپنے سینے کے علوم انڈیل دیے امام زین العابدین کے سینے میں۔ آپ نے سنا نا، میں نے آپ کو اس سے پہلے کی نشست میں بتایا کہ بعض علوم اہل بیت کے لیے مخصوص ہے، وہ علوم اور کسی کو نہیں دیے جاتے خاندان نبوت کے سوا، اور کسی کا حصہ نہیں ہوتے۔ کبھی کوئی بندہ اس منصب پر آ جائے تو پھر ان کے سامنے وہ کھولے جاتے ہیں، ورنہ اس راز کو اہل بیت تک محدود رکھا جاتا ہے۔ بلکہ علامہ جامی نے بھی اس کا ذکر کیا، میں اکیلا نہیں ہوں اس میں، جامی نے اس کا ذکر کیا، پیر میر علی شاہ صاحب نے اس کا ذکر کیا، سینے سے لگایا، اپنا جانشین بنایا۔ امام زمن نے اپنا نائب امام زین العابدین کو بتایا اور کہا کہ بیٹا میرے بعد بہت دکھ سہو گے، قافلے آل ابا کے تم رہبر و سالار رہو گے، ان کو سنبھال کر مدینے لے جانا۔ اور تم نے سب دیکھا ہے، تم نے سب دیکھا ہے، جب نانا کے پاس پہنچنا، ساری داستان سنانا، نانا سے میرا سلام کہنا اور کہنا نانا جس حسین کو کندھوں پہ بٹھا کر تم نے حسین کو پالا تھا، اس حسین نے کندھوں پہ بیٹھنے کا حق ادا کر دیا۔ پوری داستان سنانا، نانا کو سلام کہنا، ماتم نہیں کرنا، شکوے نہیں کرنا، ناشکری نہیں کرنا، صبر سے کام لینا، یہ وصیتیں کی۔ چلنے لگے، زینب سیدہ نے کہا بھیا رکو، ایک گٹری کھولی، گٹری کھول کر کہیں پیوندوں والا ایک دوپٹہ نکالا، دوپٹہ نکال کر کے کہا ایسے پہچانتے ہو، ایسے پہچانتے ہو؟ بھائی بہن زاروں قطار رونے لگے۔ ہاں امی کا دوپٹہ ہے نا، شب وصال امی نے یہ دوپٹہ مجھے سونپا تھا، کہا تھا زینب کربلا میں جانا تو اسے ساتھ لے جانا، میرا حسین جب اکیلا بچے گا کوئی نہیں ہوگا، میرا یہ دوپٹہ اس کے کندھوں پہ رکھ دینا تاکہ حسین یہ سمجھے کہ وہ اکیلا نہیں جا رہا ہے، ماں کے آنچل کے سائے میں جا رہا ہے۔ جس بیٹے کے سر پہ ماں کا آنچل ہوتا ہے وہ بیٹا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ بھیا یہ دوپٹہ اپنے کندھوں پہ رکھ لو۔ بی بی کا دوپٹہ کندھے پہ رکھا۔ سیدہ سے امام نے فرمایا مجھے پتہ ہے بہت دکھ اٹھاؤ گی۔ زینب نے اپنے بھائی کو الوداع کہا، بیویوں نے آخری مرتبہ اپنے سہاگ کو، اجڑتے ہوئے سہاگ کو سلام کہا۔ استاذ زمن حضرت حسن بریلوی کہتے ہیں فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے، میان اہل بیت سہاگ اجڑ رہا ہے، بیویاں حسرت و یاس کی تصویر بنی ہوئی ہے، دونوں بہنیں زینب اور ام کلثوم روتے روتے بے حال ہیں۔ ایسے میں امام نکلتے ہیں، سکینہ لپٹ جاتی ہے، لپٹ کے کہتی ہے بابا جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، جو جاتا ہے واپس نہیں آتا، آپ بھی جا رہے ہیں بابا، بابا آپ کہاں جا رہے ہیں؟
آپ بھی موت کا جام پینے جا رہے ہیں بابا؟ امام نے کہا ہاں بیٹی، جس کے سب ختم ہو جائیں پھر وہ موت کا جام نہ پیے تو کون بھی کیا پیے؟ معصوم سی سکینہ نے کہا بابا آپ ایک کام کریں نا، ہمیں وہاں جانے سے، آپ میدان میں جانے سے پہلے ہم سب کو نانا کے شہر میں بھیج دیجئے تاکہ ہم لوگ ظلم سے بچ جائیں بابا۔ بابا آپ کے جانے کے بعد وہ ہمیں تماچے ماریں گے، ہمارے خیمے لوٹیں گے بابا، وہ ہماری چادریں لوٹیں گے۔ امام نے کہا بیٹی تم جو کہہ رہی ہو اس سے زیادہ میں جانتا ہوں، لیکن میری بیٹی نانا کا دین آواز دے رہا ہے، تمہارے چہرے پہ تماچے تو دیکھ سکتا ہوں، نانا کے دین کو اجڑتا نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کہہ کے بیٹی کو سہارا دیا، سیدہ زینب کے پاس کیا اور پھر اپنے گھوڑے پر بیٹھے۔ مورخین نے لکھا ہے وہ گھوڑا امام حسین مدینہ منورہ سے سنبھال کر لائے تھے، اس گھوڑے کو اللہ کے نبی نے امام حسین کو عطا کیا تھا۔ حسین کربلا میں اس گھوڑے پہ بیٹھے، یہ بھی مورخین نے لکھا ہے، یہ بھی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اٹھنی پہ بیٹھے تھے، الگ الگ روایتیں، لیکن یہ روایت مجھے زیادہ پیاری لگتی ہے کہ نانا کے گھوڑے پہ بیٹھے۔ تو زینب نے کہا بھیا ہمارے خاندان کی ریت ہے کہ جب کوئی جنگ میں جاتا ہے تو اس کی رکاب تھامی جاتی ہے اور اس کو الوداع کیا جاتا ہے۔ آج تو کوئی مرد ہی نہیں بچا جو تیری رکاب تھا۔ معراج پہ نانا گئے، سواری پہ بیٹھ رہے تھے تو جبریل نے رکاب تھامی۔ نانا علی جاتے تھے تو حسن و حسین رکاب تھامتے تھے، حسن جاتے تھے تو حسین رکاب تھامتے تھے۔ اب حسین جا رہا ہے، افسوس زہرا کے جائے کی رکاب تھامنے والا اب کوئی نہیں ہے، لیکن گھبرانا نہیں حسین، ابھی تیری بہن زندہ ہے۔ زینب تیری عظمت کو سلام، تو نے مردوں سے بڑا کردار ادا کیا ہے، تو نے مردوں سے بڑی ہمت دکھائی ہے، تو علی کی بیٹی ہے، تو نے علی کی بیٹی کا بیٹی ہونے کا حق ادا کیا ہے تو نے۔ سیدہ نے کہا تیری بہن ابھی حیات ہے۔ امام کو سوار کیا، امام میدان میں گئے، امام نے خطبہ دیا، خطبہ دینے کے بعد امام نے فرمایا اب بھی دین کی طرف آؤ، حسین کو جان سے پیار نہیں، حسین کو نانا کے دین سے پیار ہے، اب بھی دین کی طرف آؤ، میں تم سب کو معاف کر دوں گا، علی اکبر کا خون معاف کروں گا، قاسم کا خون معاف کروں گا، علی اصغر کا خون معاف کروں گا، میرے نزدیک میری اولاد کے خون سے بڑھ کے اللہ کا دین ہے، اگر اب بھی تم دین کے حامی بن جاؤ میں تمہیں معاف کر دوں گا، لیکن یزید کو چھوڑ دو، یزید شرابی ہے، یزید دین کا مذاق اڑانے والا ہے، یزید شریعت مٹانے والا ہے، چھوڑ دو یزید کو چھوڑ دو۔ لیکن ان بدبختوں نے کہا حسین دیر نہ کرو، وقت بہت ہو چکا ہے، دیر مت کرو امام کی طرف۔ وہ آئے، امام لڑتے رہے لڑتے رہے، لڑتے لڑتے امام فرات پر پہنچے، شیر خدا کا شیر جھپٹ رہا تھا، لڑ رہا تھا، فرات پہ پہنچے، جیسے ہی ہاتھ میں پانی لیا پیچھے سے آواز آئی حسین تمہارے خیمے لوٹے جا رہے ہیں۔ امام نے پانی چھوڑا، اللہ کو یہ منظور تھا، خیموں کی طرف گئے تو پتہ چلا کہ جھوٹ بولا گیا، البتہ امام پھر میدان میں آئے، لڑے لڑتے لڑتے امام علی مقام کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور اتنے زخم آئے، بعض لوگ کہتے ہیں 73 زخم آئے، بعض کہتے ہیں 134 زخم آئے۔ نبی پاک کا نواسہ تیروں سے چھلنی ہوا، گھوڑے سے زمین پہ آیا، جیسے گھوڑے سے امام پاک زمین پہ تشریف لائے۔ عاشورہ کا دن تھا، ظہر کا وقت تھا، پورا وجود خون سے لہو لہان تھا۔ امام جیسے ہی گھوڑے سے زمین پہ تشریف لائے، جو ممبر کے قریب ڈگمگاتا تھا تو رسول اللہ خطبہ چھوڑ کر ممبر سے اتر کر سنبھال لیتے تھے۔ جب وہی حسین گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے تو رسول اللہ کے دل پر کیا گزری ہوگی، آقا کے دل پر، بی بی زہرا پاک کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ جیسے زمین پر آئے امام علی مقام زمین پر گرے اور پھر اس کے بعد جو ہے لوگ آئے امام کا سر کاٹنے کے لیے، ہاتھ کانپ گئے، امام نے فرمایا رکو رکو،
ظہر کا وقت ہو چکا ہے، مجھے نماز پڑھ لینے دو۔ شمر سینے پہ بیٹھ گیا، تلوار اٹھائی اور امام کو جیسے قتل کرنے لگا۔ امام نے کہا ظہر کا وقت ہو گیا، نماز پڑھ لینے دو، نماز کے بعد پھر جو چاہنا کر لینا۔ امام جیسے نماز کی نیت کرتے ہیں اور پھر سر سجدے میں رکھتے ہیں، ان بدبختوں نے سر سجدے سے اٹھانے اور نماز مکمل کرنے کا بھی انتظار نہیں کیا۔ سنان بن انس نے، شمار لعین نے، اس طریقے سے اور بھی بدبختوں نے، سب نے مل کر ایک تلوار سے امام علی مقام کا سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ شہادت جو دلہن بن کر کے کھڑی تھی وہ دوڑتی ہوئی آئی اور امام سے گلے لگ گئی۔ جیسے امام کی شہادت ہوئی، امام کا سر تن سے جدا ہوا، اسی وقت سورج کو گرہن لگ گیا، دن میں تارے نظر آنے لگے، ایک آندھی چلی جو جس میں خون برسا، ایسا لگا کہ کہیں عذاب نہ آ جائے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر جو ہے وہ سب صاف ہو گیا اور جیسا کہ ویسا ہو گیا۔ انہوں نے امام کے کپڑے اتارے، ان لوگوں نے خیمے کا رخ کیا، خیمے جلا دیے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے۔